نہیں ہے، لیکن وہاں کے واقعات اور سسٹم کو جب قریب سے دیکھا تو ایک چیز وہاں پہ نظر آتی ہے، اس کا نام ہے رول آف لا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے۔ یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، جن کے لیے قانون اور ہے اور ایک عام آدمی کے لیے اور ہیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کے اگینسٹ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے۔ تو ان حالات میں عدالت میں تو جو جنگ کر رہا ہوں، میں اب بطور لائر میں نے پٹیشن بھی فائل کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہوں، لیکن ان کو جوائن کرنے کا ایک اور مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے کہ عدالت میں جا کے ہم موجودہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وکیل کہ جی یہ قانون، یہ شک اس طرح پڑھی جانی چاہیے اور اس شک کا یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس سے براڈر لیول پہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم پوری قوم کو، اس قوم کی یوتھ کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا۔ یہ ایک آئیڈیالوجی پہ ملک بنا ہوا ہے، یہ کسی حادثے کا شکار ملک نہیں ہے، اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے قرارداد مقاصد میں اس کو انکوڈ کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے۔ تو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے اس کے اوریجنل فارم میں، اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو پروٹیکٹ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کام پہلے سے ہی اس فورم پہ ہو رہا تھا، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا حصہ بن کے اس کام کو آگے بڑھا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے گا کہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ علامہ اقبال کی شکل کا سہارا لے کر جہاں پر انصاف دینا چاہیے انصاف کی کرسی سے اتر کر آپ آج اس تحریک کا حصہ بنے؟ دیکھیں، میں ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوتا ہوں، میں زیادہ کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، کسی نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ نہیں بولتے۔ کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں، کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا۔ میں نے اس چیز کو 10 سال میں جج رہا ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور شکر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رہا ہوں، جہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن تھی۔ مجھے اپنے عہدے کا کوئی خوف نہیں تھا، میں نے ججمنٹیں اپنے ضمیر کے مطابق لکھی، لیکن میں جس ماحول میں تھا اور جس ماحول میں جس طرح انجینئرنگ کی جاتی تھی ججمنٹس کے ساتھ اور بینچز کے ساتھ، اور وہی محکومانہ ذہن رکھ کے آپ کسی نہ کسی کو اوبلائج کر رہے ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی وجہ سے خوش کر رہے ہوتے تھے، اس ماحول کو دیکھ کے جب آپ کے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز پہ 2-3 میں نے ججمنٹس لکھی جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے مزید یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جو مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا اقبال کی شاعری کا، تو اقبال کی شاعری کا جو جسٹ ہے نا، وہ مرد مومن جس کو کہتا ہے اور شاہین کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس کو جو آزاد منش ہو، جس کے خیالات حالات اور وقت اور مصلحت کے ساتھ بدلتے نہ ہوں، کم از کم اصولوں پہ۔ تو میں نے اصولوں پہ بہت لوگوں کو مصلحت پسندی سے اپنے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے کہ جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سٹارٹ تو ہوا جسٹس منیر سے، انہوں نے ایک مصلحت پسندی کا فیصلہ دیا، اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کیا، اور ختم ہوا آ کے ہمارے جو آخری جج صاحب تھے فائز عیسیٰ صاحب پہ، کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو نظر آتا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، سب کی ہے، کہ انہوں نے جو اینڈ پہ انجینئرنگ کی، اس انجینئرنگ کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ سارا کھول دیا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوں گے
تب تک آپ کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتے. علامہ صاحب بسم اللہ. میں آخر میں دعا کر دوں. علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو باتیں ہو گئی ہیں میں ان کا تکرار نہیں کرتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکائیاں ہیں, جو مختلف یونٹس ہیں, مختلف صوبے ہیں, ان کو اگر کوئی چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے اور فیڈریشن کو باقی رکھ سکتی ہے تو وہ پاکستان کا آئین ہے. البتہ وہ آئین جو 73 میں بنایا گیا تھا, وہ آئین جس میں آمروں نے کیا اسے کہ ترامیم نہیں کی اور اس کی روح کو نہیں بگاڑا. 26ویں ترمیم والا آئین نہیں, اس نے عدلیہ کے استقلال کو ختم کر دیا ہے. پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں. اس وقت جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں, پارلیمنٹ ڈھہ چکی ہے, جوڈیشری ڈھہ چکی ہے, مقننہ عدلیہ اور اسی طرح سے مجریہ بھی غلام ہے اس وقت. اور پاکستان تقریباً مقبوضہ کشمیر کی طرح کا پاکستان بن گیا ہوا ہے. یہاں کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے, فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, اور اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں یہ تو کیا اسے کہتے ہیں کہ براسی والا رول پلے کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست تالیاں بجا رہے ہیں, بہت اچھا ہو رہا ہے, بادشاہ سلامت نے بڑا اچھا کر دیا ہے. بھائی آپ جس کرسی پر بیٹھے آپ کو وہ کام کرنے چاہیے تھے. آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہو, کچھ نہیں کر رہے ہو, اور آپ بالکل ایسے ہوتے ہم نواب بنے ہوئے ہو, یا کسی مجھے پتہ نہیں شاید لفظ اچھا نہ ہو, کسی قوال کے ہم نواز جیسے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اصلا ایسے حکومتیں نہیں ہوتی, حکمران ایسے نہیں ہوتے. اتنے گرے ہوئے حکمران ہم نے نہیں دیکھے کبھی, اتنے چھوٹے اور حقیر حکمران ہم نے نہیں دیکھے کبھی, جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں برابر کے شریک ہوں, جو رول آف لا کو ختم کرنے میں برابر کے شریک ہوں. یعنی باقاعدہ رول آف لا کو کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کرنا, ختم کرنا, حملہ کرنا, اس کے اوپر حملہ ور ہیں. اور پھر پاکستان فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لوگوں کی آزادی ہے, ان کی ناموس ہے, ان کی چادر چاردواری کا تقدس, ہر چیز کو رگڑا لگایا ہوا ہے. اس لیے یہ پاکستان ایک صورت میں بچے گا اور چلے گا جب اس میں رول آف لا ہوگا, ان کی سپریمیسی ہوگی. ابھی دیکھیں, ابھی تیرا میں واقعہ ہوا, ایک بمباری ہوئی اور بے گناہ بچے اور لوگ مارے گئے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہوں کو مارا گیا ہے. اس کے اوپر کوئی بول رہا ہے, بات کر رہا ہے, ان مظلوموں کی کوئی آواز بن رہا ہے. آپ کا بھی گلا جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا گلا پیکا کے ذریعے گھونٹ دیا گیا, اور افسوس ہے کہ آپ کے بازوؤں میں سیاہ پٹیاں نہیں ہیں. آپ کیوں احتجاج نہیں کرتے ہو؟ سیاہ پٹی باندھنے سے بھی آپ کا نقصان ہو جائے گا. کم از کم سمبولک اعتراض تو کرتے رہو. اس چیز کو قبول نہ کرو, ڈائجسٹ نہ کرو اس ظلم کو اور جاتی کو. ظلم کے خلاف جتنا ممکن ہے ہم بولیں گے, وائلہ اگر نہیں بولیں گے تو ایک دن آئے گا کہ سب کے گلے کٹ جائیں گے, زبانیں کٹ جائیں گی, اندھے ہو جائیں گے. جیسے ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آنکھ میں سیسا ڈال دیا گیا ہے, کانوں میں سیسا ڈال دیا گیا ہے, گنگے ہو جائیں گے. بولنا نہ چھوڑیں, اعتراض ختم نہ کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی جس میں یہ بے گناہ مارے گئے ہیں. یہ اپنے وطن کے بیٹے مارے گئے, اپنے ملک میں, اپنے گھر میں, اپنے شہر میں مارے گئے ہیں. اور اسی طرح سے باقی چیز ہوتی ہے. کیوں رول آف لا نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے, اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیوں کیا آپ نے. یہ جواب طلبی بھی نہیں ہے اور جواب دہی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم ایک ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں جس میں سیاہ رات نے, لاقانونیت کی سیاہ رات چھائی ہوئی ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کا جو تعفن ہے, ہر باضمیر پاکستان سے محبت کرنے والا, آئین اور قانون سے محبت کرنے والا, اس کی سڑان کو, اس کے مشام محسوس کرتے ہیں. اور جو اقتدار کی لاش پر اس مردے کے جو مردہ لاش کے جو مردہ خور ہیں وہ تو عادی ہو چکے ہیں اس تعفن کو کھانے کو اور نگلنے کے. اس ملک کو بدلنا پڑے گا, ہمیں چینج کرنا پڑے گا ہمیں, اگر ہم, اور انشاءاللہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, ہم کبھی نہیں ہاریں گے, ہم کبھی چپ نہیں رہیں گے, اور ظالم کبھی نہیں جیت سکتا. ایک شرط ہے کہ مظلوم میدان میں ثابت قدم رہیں, اتریں, اور انشاءاللہ ہم یہ میدان کبھی نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. اسپیکر صاحب
Your choice, your number. Bismillah. Yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, yalla. Bismillah, bismillah. Facilitator. Facilitator. Thank you, sir. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جسٹس شاہ جمیل صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ساری میں فیصلہ بھول گیا، خوش آمدید کہتے ہیں جسٹس شاہ جمیل صاحب کو. بزرگ ہے اور واقعاً سچائی کا ساتھ دینے والے سچے انسان ہیں، اور انشاءاللہ ان کا اس قافلے میں شامل ہونا اس کے اندر اور طاقت پیدا کرے گا. ویلکم کرتے ہیں اور اس کو نیک شگون ہے، اور اس طرح کی جو سوسائٹی میں نوٹیبلز ہیں اور پروفیشنلز ہیں اس کو بھی اکٹھا کریں گے. اور ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ایسا الائنس ہو جس میں تمام پاکستانی قوم کے مختلف مکتب فکر کی نمائندگی ہو. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید ہے آپ سے کہ آپ کی اس شمولیت سے یہ تحریک جو ہے نا مزید مضبوط ہوگی. میں صرف 2-3 منٹ بات کروں گا، پھر اٹھگری صاحب جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے 27 کو جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں، اور پشاور میں یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. یہ جلسہ عمران خان کے آرڈر پہ منعقد ہو رہا ہے. اس کے لیے کل پشاور ہم گئے تھے، تیاریاں پوری مکمل ہے. میں یہاں سے اپنے تمام پاکستانی قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور اس ملک میں عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ اس کی ذات کی نہیں ہے. اگر اس کی ذات کی جنگ ہوتی تو وہ ابھی رہا ہو چکا ہوتا. بس 2-3 چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرنا ہے، وہ باہر آ جائے گا. نواز شریف آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن بنائی اور اپنے آپ کو جھوٹا بیمار بنا کے ملک سے فرار ہوا، اور پھر بعد میں ابھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اور اس طرح جو عمران خان کو کافی آفرز ہے، لیکن اس کا بنیادی اس وقت جو مطالبہ ہے کہ ملک اس ہائبرڈ نظام کے تحت نہیں چلے گا. ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوگا. تمام اداروں کی جو جورسڈکشن ہے وہ اپنے جورسڈکشن میں کام کریں گے. تو عمران خان اس وقت پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور میں اپنی قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس جنگ میں اپنے شریک ہونا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. ہم ایک باعزت شہری کی حیثیت سے برابر کی تعلق چاہتے ہیں، برابر کے رسپیکٹ چاہتے ہیں، اور اس ملک میں یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو منتخب کرے. کسی بند کمروں میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا فیصلے کرے. جو الیکشن اگر اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر الیکشن کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. کون سا الیکشن؟ تو ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں صحیح جمہوریت چاہتے ہیں. شیم ڈیموکریسی اس وقت جو اس ملک میں چل رہی ہے اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں. ایک جعلی پارلیمنٹ جو کہ غیر منتخب لوگ جو عوام کے منتخب نہیں ہیں، جس نے ووٹ چوری کیا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، وہ قانون سازی کر رہے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں.